کہ غسل میں کتنے فرائض ہیں. میں اشارتاً بتا دیتا ہوں. غسل کے اندر غسل فرض ہو جائے تو 3 فرض ہوتے ہیں. ایک فرض کلی کرنا، اور کلی کرنے کے اندر بھی خیال کرنا. ہم کھانا کھا کر سو جاتے ہیں، غسل فرض ہو گیا، صبح اٹھ کے نہانا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ دانتوں کے درمیان جو لقمہ، جو روٹی کا ٹکڑا پھنسا ہوا ہے یا گوشت کا ٹکڑا پھنسا ہوا ہے یا سبزی کا کوئی حصہ دانتوں کے درمیان جو سوراخ ہوتے ہیں وہ اس میں پھنسا ہوا ہے، آپ نے غسل کر لیا تو غسل نہیں ہوگا. اس لیے کہ جہاں پانی پہنچنا چاہیے تھا پانی نہیں پہنچ سکا. اس لیے اس دانتوں کا بھی جو ہے خلال کر لینا چاہیے ماچس کی تیلی کے ساتھ یا کسی صاف لکڑی کے ساتھ، تاکہ دانتوں کے اندر کوئی چیز نہ رہ گئی ہو. اگر نہاتے ہوئے وہ اس کے جو ہے خیال نہ کیا تو غسل نہیں ہوگا. اور اس دوران جو ہے کلی کرتے ہوئے پورے پانی کو پورے جسم کے اندر، یعنی پوری جو ہے منہ کے اندر معمولی جو ہے پانی نہیں ڈالنا چاہیے. پانی ڈال کر پانی کو پورے منہ کے اندر ڈال کر اور جو ہے حلق تک پانی پہنچانے کی کوشش کی جائے اگر رمضان کے روزے یا باقی روزے نہ ہوں. اور دوسرا فرض یہ ہے کہ ناک میں پانی ڈالا جائے. اور تیسرا فرض پورے جسم پر پانی ڈالا جائے اور ایک بار کے برابر خشک جگہ باقی نہ رہے. کسی نے غسل کیا، ناک میں پانی نہیں ڈالا، ایک فرض رہ گیا، اس کا غسل نہ ہوا. یا اس نے ناک میں پانی تو ڈال دیا، کلی نہیں کی، تو کیا اس کا غسل ہو جائے گا؟ نہیں ہوا. اس لیے فرائض کو جانتے ہوئے عمل کرنا چاہیے. تو حدیث میں جو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کی نماز نہیں جس کی طہارت نہیں، یعنی جو کامل طریقے سے وضو نہیں کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہو سکتی. اس لیے جب ہم وضو کریں تو بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑے احتیاط کے ساتھ وضو کریں تاکہ کوئی جگہ خشک باقی نہ رہ جائے. اور حضور نے فرمایا کہ اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں جس کی نماز نہیں. کتنی بڑی خطرے والی بات ہے، کتنی بڑی خطرے والی بات ہے کہ حضور نے فرمایا اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا. اور حضور نے فرمایا کہ نماز کی حیثیت دین میں ایسی ہے جیسے انسان کے جسم میں سر کی حیثیت. انسان کے جسم میں اگر ہاتھ کاٹ دیا جائے تو زندہ رہ سکتا ہے، پاؤں کسی وجہ سے کاٹ دیے جائیں تو زندہ رہ سکتا ہے، حتیٰ کہ دونوں پاؤں کاٹ دیے جائیں، دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں، یا جسم کا کسی اور حصے کا آپریشن کر دیا جائے وہ زندہ رہ سکتا ہے. لیکن اگر سر جسم سے جدا ہو جائے وہ زندہ نہیں رہ سکتا. تو نماز کی حیثیت دین میں ایسی ہے، جب نماز ہی نہیں ہے تو اس کا دیندار دین کیسے رہے گا؟ اس کا دین تو رخصت ہو گیا، دیندار کیسے کہلائے گا؟ اور حضور نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین کہ نماز دین کا ستون ہے. جیسے جو مکان ستون پر کھڑا ہے اس کو ہٹا دو چھت پیچھے گر جائے گی. اسی طرح جب نماز کو دین سے نکال دو، اپنی زندگی سے نماز کو نکال دو تو کیا اس کا دین بھی رخصت ہو گیا. یہ نماز یہ نہیں کہ چلو پڑھ لی تو ثواب، نہ پڑھی تو گناہ نہیں. نماز بہت اہم ایک اللہ کا فریضہ ہے اور یہ کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے. باقی عبادت رمضان کا روزہ ہے، سفر میں معاف ہے، سفر میں معاف ہے. اسی طرح جو ہے زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ ادا کی جاتی ہے، حج پوری زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، جہاد بھی مخصوص حالات میں فرض ہوتا ہے. لیکن نماز ایک ایسا فریضہ ہے جو کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے. جب سے بالغ ہوا اور جب تک وہ مرا نہیں، دن میں اور رات میں جو نمازیں ہیں وہ اس پر فرض ہے. حتیٰ کہ سفر کے اندر بھی، سفر میں روزہ معاف،
لیکن نماز معاف نہیں ہے، کثر والی نماز پڑھے تو صاحب اندازہ لگا لیں کہ نماز یہ حیثیت دین میں کتنی ضروری ہے، لیکن آج ہم کتنی سستی کر رہے ہیں، اس نماز میں کتنی غفلت کر رہے ہیں۔ جو پڑھ رہے کہتے ہیں ٹھیک بس میں کافی ہوں، ایسا نہیں، ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو نماز کا پابند بنائیں، نماز پڑھنے والا بنائیں، 5 وقت کی نماز پڑھنے کی جو ہے اپنی عادت بنائیں، سب اس کا عزم ارادہ کریں انشاءاللہ۔ اس کے بعد صرف یہ آپ کا اگر خود ادا کر لی تو یہ آپ بری ذمہ نہیں ہے، بلکہ آپ کے ماتحت جتنے افراد ہیں، بچے ہیں، بیوی ہے، ان کو بھی نماز کا پابند بنائیں۔ اور پھر دعوت و تبلیغ کے حوالے سے یہ دعوت دینا فرض میں شامل، اپنے پڑوسی کو، اپنے جاننے والے کو، اپنے دوست احباب کو نماز کی دعوت دے کر اس کو نمازی بنانا، یہ بھی ہماری ذمہ داری میں شامل ہے۔ تو انشاءاللہ سب اس کا عزم ارادہ کرتے ہیں نا، اللہ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔